والدہ نے آواز دی، وہ حالت نماز میں تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ والدہ کی بات مانوں کہ اپنے رب سے کلام جاری رکھوں۔ اب تیسری مرتبہ والدہ بلا چکی تھی۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں لوگ کہ نبی کریم یہ حدیث سنا اس لیے رہے ہیں کہ نبی کریم کے کہنے کا مطلب یہ ہے انسان حالت نماز میں بھی ہو، والدہ کی آواز آ جائے، نماز توڑ کے والدہ کی بات سننی چاہیے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا عابد زاہد تیسری مرتبہ والدہ کی بات نہیں سنتا، والدہ کے منہ سے بد دعا نکل جاتی ہے کہ اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تیرا پالا کسی بری عورت سے نہ پڑ جائے۔ ایک عرصہ بیت جاتا ہے، ایک عورت بہت خوبصورت جریج کو بہکانے کی ورگلانے کی کوشش کرتی ہے۔ جریج نہیں، عابد ہوتے ہیں، زاہد ہوتے ہیں، بس ایک لمحے کی خطا ہے، والدہ کی آواز نہیں سنی، کوئی بہت بڑا جرم نہیں تھا، لیکن والدین کی اطاعت کی سنگینی ضرور اس حدیث میں بیان ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، برائی کرتی ہے، بچہ جنتی ہے، جریج کے اوپر نام لگا دیتی ہے۔ اب جریج کو لوگ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، جریج کہتے ہیں میرا قصور تو بتلاؤ۔ کہا وہ جو بچہ جنا ہوا ہے، وہ کہتی ہے عورت کہ وہ جریج کا ہے۔ کہتے ہیں مجھے مہلت تو دو، مجھے اپنی صفائی کا موقع تو دو۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس نومولود بچے کے ساتھ خود گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ والدہ کی بد دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدکارہ عورت کے منہ بھی لگے، لوگوں نے مارا بھی، لوگوں نے زد و کوب بھی کیا، لیکن عبادت گزار تھے، اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ تھی۔ صرف سبق سکھلانا مقصود تھا، صرف ایک درس دینا مقصود تھا کہ اے اللہ کے عبادت گزار بندے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو والدین کی اطاعت بھی پوری کر۔ بچے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں بتا تیرا والد کون؟ 1 دن کا بچہ ہے، 2 دن کا بچہ ہے، ابھی گود میں ہے، اس سے پوچھتے ہیں تیرا والد کون ہے؟ بچہ کہتا ہے میرا والد تو فلاں فلاں چرواہا ہے۔ جریج میرا والد نہیں، ساری بستی نرم پڑ جاتی ہے، ان کو کہتی ہے آپ کا عبادت خانہ ہم سونے کا بنا کے دیتے ہیں۔ جریج کہتے ہیں نہیں، مجھے سمجھ آ گئی کہ میری غلطی کیا تھی، میری غلطی اور خطا یہ تھی، نماز قائم کی ہوئی تھی، والدہ کا حق یہ تھا، والدہ آواز دیتی، جریج نماز توڑ دیتا، والدہ کی بد دعا لگ گئی، جریج اللہ سے معافی مانگتا ہے، جریج اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لوگوں، والدہ کی حالت نماز میں بات نہ سننے کا نتیجہ یہ ہے کہ والدہ کے منہ سے تلہی سے بد دعا نکل گئی اور جریج ایک فاحشہ عورت کے منہ لگ گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی علقمہ کا جو مشہور واقعہ ہے، اس کی سند میں ضعف موجود ہے، لیکن واقعہ کتنا عظیم ہے کہ صحابی ہے، آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، جان نہیں نکل رہی، نزع کا عالم ہے، جان نہیں نکل رہی، منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آپ کا صحابی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نزع لگ جائے، منہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں والد زندہ؟ والدہ ہاں والدہ زندہ ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ اس کو بلایا جائے۔ والدہ کو کہتے ہیں کہیں بچے سے ناراض تو نہیں تھی؟ کہا نہیں۔ بچے نے کیسی خدمت کی؟ بہت اچھی خدمت کی۔ کیسا گزر بسر کیا؟ بہت عمدہ اطاعت کی۔ کوئی دل میں بات ہے تو بتلا دے۔ ہاں آقا ایک بات ہے، ایک بات ہے، اطاعت کرنے والا تھا، فرما بردار تھا، ہر کام کرتا تھا، لیکن ایک بات میرے دل کو بری لگتی تھی، میں جب بلاتی تھی، جب کوئی کام کہتی تھی، میرے کام ضرور کرتا تھا، لیکن آگے سے تیز تیز بولتا تھا، اچھا ماں میں یہ کرنے لگا ہوں، اچھا ماں میں جاتا ہوں، اچھا ماں رکیے۔ تیز تیز بولتا تھا، گالی نہیں تھا نکالتا، والدہ کو برا بلا نہیں تھا کہتا، صرف جواب میں تیزی اختیار کرتا تھا۔ اس وجہ سے دل میں ایک بات ہے۔ نبی کریم نے کہا لاؤ لکڑیاں، بلال کو کہا آگ جلاؤ، اس بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ماں کے دل کو چوٹ لگی، یہ کیا کرتے ہیں آقا، اس کو آگ میں جلاتے ہیں، اور اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا، یہاں نہیں اس آگ میں جلے گا جس کی حدت اور شدت اس دنیا کی آگ سے زیادہ ہے۔ اس کو معاف کرتی ہے یا میں اس کو آگ لگا دوں؟ والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں تو اس کو دل سے معاف کرتی ہوں۔ ابھی منہ سے یہ الفاظ کہے، علقمہ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، جان جسم سے رخصت ہو گئی۔ اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ لوگوں، والدہ کی بات
जुरैज ने हालत नमाज में शरी उज़र के साथ नहीं सुनी, वालिदा की बद्दुआ इतने बड़े आबिद को लग गई, ये नबी का सहाबी है, वालिदा से बदतमीजी नहीं करता, वालिदा के आगे तेज तेज बोलता। आम मुआशरे में भी यही होता है, बहुत जो आजकल भी दौरे हाजिर में भी अदब बजा लाते हैं, वालिदा का काम करते हैं, वालिदा का फोन आ जाए ना, अच्छा अम्मी मैं कर रहा हूं, बस तेज तेज बोलते हैं। वालिदा एक ऐसा रिश्ता है जिसके सामने तेज बोलने की इजाजत नहीं है। इमाम मोहम्मद इब्न सारीन मारूफ है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, जो भी लोग तबीर रोया को जानते हैं या ख्वाबों की ताबीर के इल्म को जानते हैं वो मोहम्मद बिन सीरीन के नाम से वाकिफ है। ये इमाम मालिक के गुलाम भी थे, हजरत अनस बिन मालिक के ये गुलाम भी थे, और हजरत उमर ने इनको आजाद करवाया था उनसे कह के। और ये मोहम्मद बिन सीरीन इतने बारोब, इतनी उम्दा शख्सियत, देखे 1300-1400 बरस गुजर गए, तारीख की किताबों में उनके हुस्न का, उनके रोब का तज़किरा इस अंदाज में मौजूद है कि जब वो बाजार में निकलते थे ना, अपने मकतबे से उठ के बाजार में, गली में, अपने मोहल्ले में जब चलते थे, गली में निकलते थे, खुश लिबास थे, इतनी वजीह और बारोब शख्सियत थी। साहबा के दौर के बाद है ताबी, वहां ताबीन बयान करते हैं कि रोबो दबदबा, हुस्नो वजाहत, इतने हसीन, इतने खूबसूरत, खुशबू लगा के जब बाजार में निकलते थे तो लोग उनकी शक्ल देख के पता क्या कहते थे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सिर्फ शक्ल देख के जब उनसे कोई मसला बंदा पूछता था, कोई मसला पूछना होता, ये ऐसी शख्सियत थे, इनसे कोई बंदा मसला पूछता, जब वो जवाब देते इनके इल्म से मरऊब हो जाता, इनके सामने गुफ्तगू करने से कतराता। इनका इतना रोब है, बात तरीही रवायात में आता है, इनके तालिब इल्म जब इनसे सवाल करते तो जवाब के वक्त कपकपा रहे होते थे। इतनी बड़ी शख्सियत, इनके रोबो दबदबे को इनके तालिब इल्मों ने देखा। एक मरतबा एक तालिब इल्म, उसको पता नहीं था इनका अपनी वालिदा के साथ क्या मामला, वो उनके घर चल गया, उनके घर पहुंचा, देखा वही इमाम मोहम्मद बिन सीरीन, कंधे झुके हुए, कमर झुकी हुई, और अल्लाह का हुक्म भी ये है, असल कुरान हमीद में जो हुक्म है, वालिदैन के सामने अपने कंधों को झुका के रखना है, अकड़ के जिस कुरान में अल्लाह ये कह रहा हो कि वालिदैन के सामने कंधे चौड़े करके भी खड़े नहीं होना, वख्फिज, उनके सामने अपने कंधों को इस तरह मुअद्दब, इस तरह अदब से झुकाना है। और याद रखिए, हकीकत बात ये है, ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन एक समझाने के तौर पे कह रहा हूं, अगर दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमत का, प्यार का और अल्लाह की अपने बंदों के साथ मोहब्बत का अंदाजा करना हो ना, दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं है अल्लाह की, लेकिन उसकी एक हल्की सी झलक हमें वालिदा और वालिद के प्यार में नजर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रहमत के 100 हिस्से हैं, एक हिस्सा जो जमीन पे उतारा गया ना, एक हिस्सा 99 अल्लाह के पास है, उस एक हिस्से की वजह से माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, वालिद अपने बेटे से मोहब्बत करता है, भाई भाई से मोहब्बत करता है, जानवर जितने भी हैं अपनी औलाद से जो मोहब्बत करते हैं, सिर्फ एक हिस्सा रहमत की वजह से। तो अगर किसी ने मोहब्बत की, प्यार की, उनस की झलक देखनी हो तो वालिद और वालिदा की, अपने बच्चों से जो मोहब्बत होती है, इसकी झलक देख सकता है। लेकिन रब इतना रहमान है, रब वालिद और वालिदा से भी 99 गुना ज्यादा रहमत अपने पास रखे हुए है। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह के साथ वालिदा से बंदा गुस्ताही करता है, वालिदा का दिल दुखता है, वालिदा को मना लिया जाए, वालिदा मान जाती है, लेकिन रब 99% ज्यादा तेजी से, वालिदैन से भी ज्यादा। आप देखिए, कोई बंदा वालिद वालिदा की कभी दिल तोड़ देना, उनके पांव पड़ जाए, उनको मनाने की कोशिश करे, थोड़ी देर में मान जाते, लेकिन अल्लाह इतना रहम दिल है कि 99% ज्यादा तेजी से और 99% ज्यादा रहमत अल्लाह के यहां है। अल्लाह तो कहता है, सारी दुनिया के बंदे गुनाहों से जमीन और आसमान भर दे, मुझे मनाने की कोशिश करनी है ना, एक दफा आके कहें, ऐ रब हमें माफ कर दे, उनका रब मान जाएगा। लोगों, वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम है। मोहम्मद इब्न सीरीन को देखा, तालिब इल्म ने कंधे झुके हुए हैं, हालत
اس طرح کی کمزور ہے کہ جس طرح طالب علم محمد بن سیرین کے سامنے ہوتے ہیں وہ اپنی والدہ کے سامنے اس طرح کہتے ہیں کیا محمد ابن سیرین بیمار ہو گئے ہیں؟ کیا ان کی حالت بگڑ گئی ہے؟ ساتھی تو علماء نے بتایا نہیں، ان کا اپنی ماں کے ساتھ معاملہ یہی ہے، یہ اپنی ماں کی موجودگی میں کبھی سر کو اٹھاتے ہی نہیں، یہ کبھی کندھوں کو چوڑا ہی نہیں کرتے، یہ والدہ کے سامنے جھک کے رہتے ہیں۔ اور امام زین العابدین جن کے ذریعے سے حضرت حسین کی ساری اولاد ان ایک بیٹے میں سے ہے کہ یہ بچ گئے تھے، اور انہی کے بارے میں بہت سے فضائل و مناقب کے قصے دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں ان کے ہاں سارے کے سارے فضائل کے امامت کے جو بھی معاملات آپ سمجھتے ہیں انہی کے ذریعے، لیکن صحیح سند کے ساتھ جو بات ہم تک پہنچی ہے امام زین العابدین کی، ان سے لوگ پوچھتے تھے آپ اپنی والدہ کے ساتھ، آپ اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرتے ہیں، ہر وقت ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، کیا وجہ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ہم تک روایت پہنچی ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ کھانا پتہ کیوں نہیں کھاتا؟ کہ میں اگر اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں، میری والدہ کی نظر پلیٹ کے اس حصے پہ پڑے، اس ٹکڑے پہ پڑے، کوئی سالن ہو، کوئی چیز ہو، میری والدہ اس کو کھانا چاہتی ہوں اور میں زین العابدین وہ چیز اٹھا لوں، میں سمجھتا ہوں یہ میں والدہ کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہوں، میں اس لیے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ لوگوں نے پوچھا نا خدمت تو کرتے ساتھ کیوں نہیں کھاتے؟ کہ اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ والدہ کی نظر جس ٹکڑے پہ پڑ جائے اس کو میں اٹھا لوں، میرے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ والدین کا احترام، والدین کی اہمیت آج ہم بھول چکے۔ اور میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے سوال برحق ہے، انشاءاللہ ان کے حقوق کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن اپنے شوہروں کو اس بات پہ کبھی مت اکسائیے کہ جو جنت کا راستہ ہے، یہ قول بھی حکیم لقمان کا ایک مشہور قول ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک دفعہ کہا کہ جنت کا کوئی چیز، جنت کی کوئی چیز مجھے لا کر دے دو۔ صرف وہ ایک سمجھانے کے انداز میں بیٹے کی تربیت کیا کرتے تھے۔ بیٹا بھی کیسا سمجھدار تھا، بیٹا آیا تھوڑی دیر بعد ایک مٹی کا ٹکڑا اٹھا لایا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ مٹی ہے جو میرے والدہ کے پاؤں پہ لگی تھی، میں وہ ٹکڑا اٹھا لایا ہوں۔ باپ نے بیٹے کو پیار دیا، تیری تربیت صحیح ہو رہی ہے، تو نے درست پہچانا ہے والدہ ہی کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ والد جنت کا ایک دروازہ، والد بھی، اور والد کا حق اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح ادا ہو جاتا ہے اگر کسی کا والد غلام ہو، غلام سے مراد آج کل قرضے میں جکڑا ہوا ہو، اس کے اوپر قرضہ ہو، بیٹا اس کا سارا قرضہ اٹھا لے ادا کر لے تو وہ والد کا حق ادا کر دیتا ہے، لیکن والدہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور روایات بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، اگر والد کو حج کروا لے بیٹا کندھوں پہ اٹھا کے اس کا حق ادا کر دیتا ہے، لیکن والدہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدہ کی تعظیم والد سے 3 گنا زیادہ ہے، اور اسی تربیت، اسی اخلاص کی وجہ سے ریاض میں ایک اخبار چھپتا، اس کا نام بھی ریاض ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ واقعہ اتنا محیر العقول ہے، سعودیہ ریاض کی ہائی کورٹ کے اندر کیس چلا، اخبار نے سرخیاں لگائیں، کیس کیا ہے؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا، کوئی مال کا تنازع نہیں، کیس یہ ہے ایک 80-90 سال کا بوڑھا اور ایک 60-70 سال کا بوڑھا ہے، بوڑھے ہیں دونوں، عدالت میں کیس لگا ہوا ہے۔ کیس بھی عجیب و غریب نوعیت کا، کیس یہ ہے 70-80 سال کا جو بندہ ہے اس کے پاس اس کی 110 سال کی والدہ موجود ہے، چھوٹے بیٹے نے مقدمہ کیا ہوا ہائی کورٹ کے اندر، نیچے سے آتے آتے ہائی کورٹ میں آ گیا ہے، یہ ساری زندگی اس نے والدہ کی خدمت کی ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب والدہ کی خدمت صحیح طرح نہیں کر سکتا، میں کیس کرتا ہوں، 70 سال اس چھوٹے بھائی کی بھی عمر ہے کہ والدہ میرے حوالے کر دی جائے۔ اور لوگ مال و دولت کے لیے کیس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی اللہ نے ایسی تربیت کر دی ہوتی ہے، اتنی اچھی
والدین ان کو نصیب ہوتے ہیں, ایسی عمدہ تربیت ہوتی ہے. وہ کیس کر رہا ہے والدہ کو لینے کے لیے, عدالت کا جج پریشان ہے, یہ کس قسم کا کیس آ گیا. وہ خود لکھتا ہے داستان, اخبار میں انٹرویو دیا, میں نے ان کا پیچ اپ کرانے کی کوشش کی, 15 دن تم رکھ لو, 15 دن. بڑا بیٹا کہتا ہے میرے پاس رہی ہے, میں نے اب چھوڑنی ہی نہیں, اب چاہے میری عمر 80 سال ہو گئی ہے, ایک دن بھی اگر میری والدہ میرے بارے میں شکایت کرے میرے چھوٹے بھائی کو دے دینا. چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے یہ اکیلا ہی جنت کمانے لگا ہوا, میرا کوئی حق نہیں والدہ پہ, اس نے اتنی عمر خدمت کر لیا, میرا بھی حق ہے, یہ بوڑھا ہو گیا ہے. پیچ اپ کرنے کی کوشش کی, پیچ اپ نہیں ہوئی. عدالت کا جج لکھ رہا ہے اخبار کے اندر, پیچ اپ دونوں بھائیوں کو بلایا, اور اللہ کا واسطہ ہے کیا تماشا بنایا ہوا, اخباروں میں خبریں لگ رہی. ایک بھائی مان جائے, سرنڈر کر لو, 15 دن. کوئی بھائی ماننے پہ تیار نہیں, کہا والدہ سے پوچھ لیتے. جج نے آخری حل یہ نکالا, والدہ سے پوچھتے کہ جس کے پاس والدہ رہنا چاہتی ہے اس کے سپرد کر دوں گا. والدہ کو بلایا گیا, ویل چیئر پہ آئی, کہتے ہیں 30 کلو اس کا وزن ہوگا, کمزور سی. جج نے پوچھا یہ تیرے بیٹے تو نے کیسی تربیت کی ہے, تیرے لیے جھگڑے ہیں, میرے پاس تو مال و دولت کے کیس آتے ہیں, جائیداد کے کیس آتے ہیں, پراپرٹی کے کیس آتے ہیں, تو ان دونوں میں سے کس کے پاس رہنا چاہتی ہے. والدہ اس عمر میں رو رہی ہے, اللہ کی قسم مجھے دونوں پیارے ہیں, میں دونوں میں کسی کے ساتھ فرق نہیں کر سکتی, آپ جج ہیں, میں نے آپ کو اختیار دیا, جس کے ساتھ رہنے کا حکم دیں گے میں رہوں گی, میں دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر کے اپنے کسی بیٹے کا دل نہیں توڑنا چاہتی. عدالت کے جج نے فیصلہ لکھا, شہ سرخیاں چھپی, اس بزرگ خوش قسمت خوش نصیب انسان کے آنسوؤں کی تصویر ریاض کے اخبار میں چھپی. عدالت کے جج نے فیصلہ لکھا, اس بزرگ نے 40 برس اپنی والدہ کی خدمت کر لی ہے, اب چھوٹے بھائی کا بھی حق بنتا ہے, یہ بوڑھا ہو چکا ہے, 80 سال اس کی عمر ہو چکی ہے, خود کمزور ہو چکا ہے, یہ صحیح طرح اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر سکے گا, میں چھوٹے بھائی کو والدہ کا جو ساری کی ساری ذمہ داری ہے سپرد کرتا ہوں. جب یہ فیصلہ ہوا وہ بوڑھا زارو کتار رونا شروع ہو گیا, اس کی تصویریں اخبار میں چھپی, وہ کہتا ہے ہائے افسوس میرے بڑھاپے نے مجھے والدہ سے محروم کر دیا. لوگوں یہ تربیت ہے, یہ انداز ہے کہ 80 سال کا بوڑھا زارو کتار والدہ کے چھننے پہ رو رہا ہے کہ میری جنت مجھ سے دور کر دی گئی ہے. ہمارا معاشرہ کتنا بد نصیب ہے, بدبخت ہے, بوڑھے والدین کی خدمت کرنا تو دور کی بات, ان کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتا ہے, اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتا ہے. یہ اولڈ ہوم اولڈ ہاؤسز میں بھیجنا اسلام کا کلچر نہیں ہے, یہ فتنہ کہیں اور سے آیا ہے. اسلام میں رشتہ داروں کی اہمیت ہے. جو چاہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا اس کا رزق بڑھ جائے, اس کی عمر بڑھ جائے, اس کے اندر برکت آ جائے, وہ کھلے ہاتھ کا ہو جائے, اس کی زندگی آسان ہو جائے, وہ اپنے والدین کی خدمت میں لگا رہے. خدا کی قسم ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات اخباروں میں چھپتے ہیں عرب دنیا میں. ہمارے پاکستان میں بھی اللہ نے بعض لوگوں کو توفیق دی ہوئی ہے, والدین کی خدمت کرتے ہیں, لیکن ہمارے کلچر میں اگرچہ دادا دادی والد والدہ کا احترام ضرور موجود ہے, لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, میں نے بہت سے بزرگوں کو خود یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے, اللہ میں کسی کا محتاج نہ بنانا, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے جب عمر ایسی آ جائے گی بچہ کوفت محسوس کرے گا, وہ اس کوفت کو فیل کرتے ہیں والدین, ان کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے, عزت نفس ان کی مجروح ہوتی ہے. اور بچوں جب تم لاغر تھے, کمزور تھے, اپنی مرضی سے اٹھ کے واش روم نہیں تھے جا سکتے, تب تمہارے ماں اور باپ نے تمہاری کیسی تربیت کی, نشو و نما کی, کبھی تمہیں پلیدگی کے اندر گند کے اندر سونے نہیں دیا. آج تمہارے والدین اگر بوڑھے ہو گئے ہیں, اللہ کے واسطے اگر ان کے کپڑے ناپاک ہو جائیں, اگر گندے ہو جائیں, ان کو کبھی ناپاکی میں سونے نہ دینا, یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے, ہمارے اوپر یہ حق ہے. اور سب سے زیادہ حق تلفی یہ کی جاتی ہے, ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, ان کے کپڑے پلید ہو جائیں, بچے ان کے کپڑے تبدیل نہیں کرتے. اللہ کی قسم یہ ظلم کی بات ہے, یہ حق ہے والدین کا کہ ان کی نجاست کو بھی اولاد خود صاف کرے, جس طرح انہوں نے بچپن میں تمہاری نجاست کو صاف کیا تھا, یہ ان کا حق ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے, جو سنا گیا, اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو جاری رہے گی.